جی السلام علیکم. آج کا جو لیکچر ہے وہ 4 ہے. اس میں ہم جو مین چیزیں وہ پڑھیں گے. ایک تو پڑھیں گے آئی پی پروٹوکول کا. آئی پی پروٹوکول کیا چیز ہے, کیسے ورک کرتا ہے اور کس لیئر پہ یہ کام کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے جو دوسری جو مین چیز پڑھنی ہے وہ ڈیٹا گرام پڑھنا ہے. ڈیٹا گرام عام طور پہ پیکٹ کو کہا جاتا ہے کہ پیکٹ کے اندر کیا چیزیں مین پارٹ کون کون سے ہیں. جیسے ایک ہے, دوسری کون سی ہوتی ہے, ڈیٹا فیلڈ ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں میں ڈسکس کریں گے. عام طور پہ ہم زیادہ جو فوکس ہوگا وہ ہمارا ہیڈر پہ ہوگا کہ ہیڈر کے اندر کون کون سی انفارمیشن ہوتی ہے, کتنے بٹ بائٹس کا ہوتا ہے. اچھا جی, انٹرنیٹ پروٹوکول. آئی پی جو پروٹوکول ہے وہ عام طور پہ لیئر 3 پہ رن ہوتا ہے, نیٹ ورک لیئر پہ رن ہوتا ہے, جس کے اندر ہم مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس کے اندر نیٹ ورک ہمارا جو پیکٹ ہے وہ کیسا پیکٹ سوئچنگ کے بعد آپ کا ٹریول کرے گا. اس میں عام طور پہ لیئر کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کس لیئر پہ جو آئی پی پروٹوکولز ہے وہ کس میں چلتا ہے, اس کے اندر کیا کیا کچھ پرفارم ہوتا ہے. اچھا جی, آئی پی پروٹوکول لیئر 3 نیٹ ورک لیئر جو کہا جاتا ہے اس پہ رن ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کو عام طور پہ ان ریلائبل کنیکشن لیس کہا جاتا ہے کہ یہ ریلائبل نہیں ہے اور کنیکشن اورینٹڈ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے اندر جو پیکٹ کا کانسیپٹ جو آ گیا. پیکٹ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر سینڈر ریسیور کا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اور اس کو سینڈ کر دیا جاتا ہے. اب وہ خود سے ڈیسیژن ہوسٹ ٹو ہوسٹ وہ ٹریول کرتا کرتا وہ موو کرتا جاتا ہے. تو یہ جو آئی پی کا جو ایک مین جو سلوگن جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان ریلائبل کنیکشن لیس پروٹوکول ہوتا ہے. اور اس کو اگر کنیکشن اورینٹڈ کرنا ہو تو ہم کسی دوسرے جو ٹرانسپورٹ لیئر پہ پروٹوکول رن ہوتے ہیں جیسے ٹی سی پی, اس کے ساتھ جب کمبائن کر کے رن کرتے ہیں تو تب وہ کنیکشن اورینٹڈ ہوتا ہے. تو کنیکشن اورینٹڈ لیئر اوپر ٹرانسپورٹ لیئر پہ کام کرتے ہیں. جو آئی پی پروٹوکول ہے وہ لیئر 3 پہ کام کرتا ہے. اچھا, اور اس کے اندر جو آئی پی لیئر کے اندر یہ 3 چیز ہوتے ہیں. پیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے پیکٹس کو عام طور پہ ڈیٹا گرام کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے ہیڈر کی 4 بائٹ سیکشن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی جی, ڈیٹا گرام ہے. اس کے اندر جو سب سے سٹارٹ میں ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ ایک پورے کے پورے ڈیٹا گرام میں 2 سیکشن ہوتے ہیں. ایک تو ڈیٹا کا ہوتا ہے. ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو ایکچوئل پارٹ, ایکچوئل انفارمیشن جو ہم نے اصل میں سینڈ کرنی ہوتی ہے. اور دوسری ہیڈر کو عام طور پہ کنٹرولڈ انفارمیشن کہا جاتا ہے. ہیڈر کے اندر کون سی انفارمیشن ہوتی ہے, کنٹرولڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اس ایڈریس یا اس کا سائز جو ہوتا ہے وہ 20 سے لے کے 60 بائٹس تک ہوتا ہے. جو نارمل جو اسپیسیفک جو عام طور پہ ہوتے ہیں جو جن کا اسپیسیفک جو کم سے کم ہیڈر کا سائز عام طور پہ 20 بائٹس ہوتا ہے, جو اس میں یونیک یہ نیچے مین جو لائنز وغیرہ, اور جو ایکسٹرا 40 ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ ایکسٹرا انفارمیشن ڈالی جاتی ہے. تو ہم ہیڈر کو دیکھیں گے کہ ہیڈر کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ہیڈر کے اندر ایک وار ہے. وار عام طور پہ ورژن کو VAR ورژن سے کہا رہا ہے کہ یہ کون سا ورژن رن ہو رہا ہے. اس کا جو سائز ہوتا ہے 4 بٹس کا ہوتا ہے. عام طور پہ ورژن کے بتایا جاتا ہے کہ مختلف جگہ پہ کون سا آئی پی کا ورژن رن ہو رہا ہے. کہ کہیں اگر آئی پی بھی 6 رن کسی جگہ پہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ یہ پیکٹ لاسٹ ہو جائے گا, ڈراپ کر دے گی, کیونکہ یہ ورژن بتا رہا ہے کہ آئی پی بھی ورژن 4 رن ہو رہا ہے. 4 آپ کو پتہ ہے 232 سے ہمارے وہ آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں. آئی پی وی 4 جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ورژن کو ڈسکرائب کرتا ہے. اس کے پہلے 4 بار جو فکس ہوتے ہیں 4 بٹس. پھر اس کے بعد اس کی ایچ لینتھ ہے. لینتھ عام طور پہ ہیڈر لینتھ ہے کہ ہیڈر لینتھ میں بتاتا ہے کہ اس کی میکسیمم کتنی 4 بٹ میں ڈیفائن کرتا ہے کہ اس ہیڈر کی کتنی لینتھ ہوگی. پھر اس کے بعد ڈی ایس ہے. ڈی ایس ڈیفرینشیٹڈ سروسز ہیں. ڈیفرینشیٹڈ سروسز یہ کہ کون کون سی ایکسٹرا جو ایسی ڈیٹا اس کے ساتھ سروسز ہیں جو آپ کی ٹی سی پی پروٹوکول ہو سکتی ہیں. مختلف جو اپلیکیشنز ہیں وہ جو رن ہو رہی ہیں اس کے اندر وہ انفارمیشن ساری کی ساری کنٹرولڈ انفارمیشن عام طور پہ ڈیفرینشیٹڈ سروسز کے اندر آتی ہے. پھر اس کے بعد ہے ٹوٹل لینتھ. ٹوٹل لینتھ میں بتاتا ہے کہ ٹوٹل اوور آل پورے کے پورے ہیڈر کی کتنا سائز ہے, ڈیٹا کو شامل کر کے یہ ایک پورا ڈیٹا گرام کا کتنا سائز ہے. پھر اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن یہ بتاتا ہے کہ یہ ہیڈر کی آئیڈینٹیفائی کراتا ہے کہ اس کا اس جو پیکٹ ہے یہ اس کی آئیڈینٹیفائی کر کے اس سے پہلے کتنے پیکٹ ہیں, اس سے نیکسٹ کتنے پیکٹ ہیں, یہ عام طور پہ آئیڈینٹیفیکیشن. اور اس کے بعد فلیگ لگاتا ہے. فلیگ عام طور پہ اس کو بتاتا ہے کہ اگر اس کے اندر اس کی پریارٹی کتنی ہے, فرسٹ پریارٹی ہے, لاسٹ پریارٹی ہے. کہ کئی جگہ پہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ جیسے یہ کمپیوٹر کی جو آئی سی ایم پی میسج ہے ان کی
زیادہ پریارٹی ہوتی ہے, جو ڈیٹا کی پریارٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد فریگمنٹیشن آف سیٹ ہے. یہ عام طور پہ فریگمنٹیشن ہم دیکھیں گے کہ فریگمنٹیشن آف سیٹ کا سمپل کانسیپٹ یہ سمجھ لیں کہ ہر ایک ہارڈ ویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی سپورٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی ہارڈ ویئر آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہارڈ ویئر سپورٹ کرتا ہے, جیسے اگر کمپیوٹر ہے یا کوئی ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے, جیسے لین ہے تو وہاں پہ ہارڈ ویئر اگر زیادہ بھی سائز ہے تو اس کو سپورٹ کر دیتا ہے. لیکن کہیں بھی جگہ پہ بلوٹوتھ یا اس کے ہارڈ ویئر موبائل آ گیا تو وہاں پہ ہارڈ ویئر کم ڈیٹا کو ایک وقت میں سپورٹ کرتا ہے, تو وہاں پہ پھر ہمارے ڈیٹا گرام کو فردر فریگمنٹ کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اس ڈیٹا گرام کو فردرلی ڈیوائڈ کر کے سب فریگمنٹ بنایا جاتا ہے. تو وہاں اس کی ساری انفارمیشن کہ یہ کتنے سب ڈیٹا ڈیوائڈ ہوگا, ان کی فرسٹ پیکٹ کون سا ہے, لاسٹ پیکٹ کون سا ہے فریگمنٹیشن ہونے کے بعد. تو یہ اور اس کے بعد اس میں عام طور پہ فلیگ میں ہی انفارمیشن بتائی جاتی ہے کہ یہ والا جو پیکٹ ہے اور نیکسٹ فریگمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز اس کے تو اس کے بعد ہے ٹائم ٹو لیو. ٹائم ٹو لیو عام طور پہ ہیڈر کے ساتھ ایک ٹائم سٹیمپ لگی ہوتی ہے کہ کتنے راؤٹر یہ ٹریول کرنے کے بعد آٹومیٹک یہ پیکٹ جو ہے وہ لاسٹ اور ڈراپ ہو جائے. یہ نیٹ ورک کنجسشن سے بچنے کے لیے عام طور پہ ٹائم ٹو لیو کا سٹیمپ لگایا جاتا ہے کہ عام طور پہ اس میں لکھ دی جاتا ہے کہ اگر 2 نوڈ ٹریول کرے گا, 2 نوڈ ٹریول جیسے ہی ایک نوڈ ٹریول کرتا ہے, نوڈ ٹریول کرنے کا مطلب جیسے یہاں سے نکلا ایک راؤٹر کراس کیا تو اس کا ٹائم اگر 2 رکھا ہوا ہے ٹائم ٹو لیو تو وہ ایک کم ہو جائے گا, جیسے ہی دوسرے سے گزرے گا تو 0 ہو جائے گا. اس کے بعد 0 سے اگر تیسرے راؤٹر تک وہ پہنچ جاتا ہے تو تیسرا راؤٹر اس کو ڈراپ کر دے گا کیونکہ اس کا ٹائم ٹو لیو ختم ہو چکا ہے. پھر پروٹوکول بتاتا ہے 8 بٹس کا کہ اس کے اندر مختلف کون سے پروٹوکول رن ہو رہے ہیں, کون سی انفارمیشن. ہیڈر چیکسم یہ ہے کہ وہ جب آپ کو اس کے اوپر میک ایڈریس لگاتے ہیں تو یہاں یہ اس کی انفارمیشن بتاتا ہے کہ ہیڈر کے اندر پالٹی بٹس کون سی ہے, اسٹارٹ والی بٹس کون سی ہیں, لاسٹ والی بٹس. وہ چیکسم اس کا نیٹ ورک ٹائپ پہ لگا دیا جاتا ہے, چیک کر لیا جاتا ہے کہ یہ اس کا چیکسم کریٹ کر کے نیکسٹ جب ریسیو ہوگا تو اس ہیڈر کو چیک کیا جائے گا کہ اس کی انفارمیشن کے اندر کوئی چیزیں چینج تو نہیں ہوئی. جتنے بٹ کا مطلب اس کے ویرین کی 4 بٹس تھی تو ویرین کی بٹس بڑھ گئی ہیں تو آٹومیٹک وہ پیکٹ ڈراپ کر دیجیے کہ یہ پیکٹ اوریجنل نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, سورس آئی پی ایڈریس اور ڈیسٹینیشن ہے آئی پی ایڈریس. دونوں آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں کہ کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا, اور آپشن یہ ایکسٹرا انفارمیشن عام طور پہ ہوتی ہے. یہ چیزیں آگے ڈیٹیل میں جیسے ویرین ہم نے دیکھا, ہیڈر لینتھ دیکھا. ہیڈر لینتھ عام طور پہ length of datagram کی کتنی ہوگی, differentiated the field define the class of the datagram for quality of service purpose کے related کی اس وہ differentiated services میں لکھا جاتا ہے کہ کون سی مختلف جو services اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں کوالٹی کو. پھر ٹوٹل لینتھ میں وہ ہم نے دیکھا کہ اوور آل ڈیٹاگرام کی ہیڈر پلس ڈیٹا کو ملا کے جو بنتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن, فلیگ اور آف سیٹ وہ کو کہہ رہا ہے کہ فریگمنٹیشن میں ہم دیکھیں گے. فریگمنٹیشن جو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ کئی ایسی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو لانگ پیکٹ کو سپورٹ نہیں کرتی تو اس پیکٹ کو پھر اور فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جیسے نیٹ ورک ٹی سی پی لیئر میں, ٹرانسپورٹ لیئر میں اس کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے نا نیچے نیٹ ورک فردر پیکٹس میں, تو اس طرح فریگمنٹیشن میں اور ایک پیکٹ کو جب کسی یہ فریگمنٹیشن چینج ہوتی جاتی ہے کہ مطلب ایک اور نیٹ ورک میں گیا وہاں پہ اس کا سائز ڈفرینٹ ہے تو وہ پیکٹ دوبارہ فریگمنٹ کر کے جب فریگمنٹ کیا جاتا ہے تو دوسرا جو پیکٹ کریٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ساری کنٹرولڈ اس کے ہیڈر کے اندر کنٹرولڈ انفارمیشن ساری انفارمیشن کو کاپی کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو انڈیپینڈنٹ پیکٹ بنایا جاتا ہے. پھر کیونکہ جب تک انڈیپینڈنٹ پیکٹ نہیں بتائیں گے تو وہ پیکٹ ٹریول نہیں کر سکے گا. تو یہ فریگمنٹیشن میں انڈیپینڈنٹ پیکٹ دس از کالڈ فریگمنٹیشن. کیا کہہ رہا ہے, ان سم فزیکل نیٹورک مسٹ ڈیوائڈ دی ڈیٹاگرام ٹو میک اٹ پاسبل ٹو پاس تھرو دوز نیٹورک کے کچھ نیٹورک سپورٹ نہیں کرتے ان کے لارج سائز ڈیٹاگرام کو, تو وہاں پہ ہمیں لازمی ان کو ڈیوائڈ کرنا ہوتا ہے. یہ جو ریلیٹڈ ہیں ڈو ناٹ فریگمنٹ, ایک تو فلیگ میں مختلف ہے, ایک ریزروڈ ہے مسٹ ناٹ. وہاں پہ آپشن اگر آپ 3 بٹس ہیں اس کی فلیگ کی 3 فلیگ ہیں کہ ایک بٹ اگر اس کی پہلی بار 0 ہے تو اس میں بتا دے کہ یہ پیکٹ فریگمنٹ نہیں ہو سکتا دوبارہ کے. اب اگر وہ بٹ 1 ہوئی وہ فریگمنٹ نہیں ہو سکتا تو اس کے وہ جو پیکٹ وہ ہارڈ ویئر جو اس کے لارج ڈیٹا کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر وہ اس ڈیٹا کو ڈراپ کر دے گا, اس کو فریگمنٹ نہیں کرے گا, لاس کر دے گا. اگر وہاں پہ 1 ہوا تو اس کا مطلب کہ یہ پیکٹ اور فریگمنٹ ہو سکتا ہے. یہ
توڑ کے چھوٹے چنکس میں بنایا جا سکتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فریگمنٹیشن یہاں پہ ہو سکتی ہے. یہ فریگمنٹیشن آف سیٹ ہے. اس میں بتاتا ہے آف سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پیکٹ کو ڈیوائڈ کیا تو وہ دیکھے گا کہ پہلے کون سے بٹ ہیں، پہلے پیکٹ کون سا، آپ جو ڈیوائڈ ہوئے ہیں ان کی پہلی بٹس اس کی لاسٹ والی بٹ، جیسے وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے آپ دیکھیں کہ 1399 1399، تو آپ جو نیکسٹ پیکٹ سٹارٹ ہوگا فریگمنٹ کرتے ہوئے 1400 سے سٹارٹ ہوگا. تو یہ سارے کے سارے آف سیٹ کیلکولیٹ کرتا جاتا ہے. 08 سے 0 آ گیا، 1400 سے لے کے 279 تک اس نے اس کو ڈیوائڈ کیا 8 پہ، جتنے آف سیٹ تو 175. تو یہ سارے کے سارے آف سیٹ وہ سیو کرتا جاتا ہے اپنے بائٹ کے اندر کہ کتنا اس کا مین آف سیٹ کتنا ہے، کتنے پہ یہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے، کتنے بٹس کے اوپر 8 بائٹس کا ڈیوائڈ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ، اس کے بعد ہے آئی پی ایڈریس کی ٹائم ٹو لیو ہم نے دیکھا تھا اور پروٹوکول دیکھا تھا. ٹائم ٹو لیو میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بتایا جاتا ہے یہ پیکٹ کتنے تک ایک نیٹ ورک کے اوپر الائیو رہے گا، اور پروٹوکول میں ہم وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے. 1 آئی سی ایم پی پروٹوکول کون سا ہے، ٹی سی پی پروٹوکول اس میں کتنے اس کے میکسیمم نمبر ہیں، او ایس پی ایف کے نمبر، آئی جی ایم پی، اور ان کے یہ پروٹوکول عام طور پہ اس کے اندر انفارمیشن کنٹرول ہوتی ہیں. چیکسم یہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اس کے سارے پیکٹ کا ہیڈر کو دیکھتا ہے کہ 00 اینڈ والے بٹس تو نہیں ہو گئی، کیونکہ وہ سم کر کے کیلکولیٹ کرے گا کہ اگر تو وہ بڑھ گئی تو پھر ایک پارٹی بٹ لے کے ان کے ساتھ اس کو ٹرانسپوز کر دیتا ہے. جیسے 7.9 یہ بٹس ہیں 0، ان ساری کو اس نے پلس کیا اور ٹرانسپورٹ کر کے ایک نیا چیکسم یہاں پہ لگا دیا. اب یہ چیکسم دوسری جگہ پہ انہی بیٹوں پہ لگائیں گے تو اگر یہ رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہمارے ہیڈر کے انفارمیشن میں کوئی چیزیں چینج نہیں ہوئی. سورس ایڈریس، ڈیسٹینیشن ایڈریس عام طور پہ وہی چیزیں کہ کہاں سے ڈیٹا آئے گا. سورس ایڈریس جو یوزر کا ایڈریس ہوگا، ڈیسٹینیشن ایڈریس جہاں پہ ریسیور کا ایڈریس، اور آپشن میں ایکسٹرا کوئی بھی انفارمیشن جو آپ لگانا چاہتے ہو وہ اس کے اندر ہوگی. تو یہ جی آج کا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے چیزیں پڑھی کہ آئی پی پروٹوکول کیا ہوتا ہے اور ہیڈر کے اندر جو کنٹرولڈ انفارمیشن ہے وہ کس کے بارے میں ہوتی ہے.